السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، ارکان ایمان کا 5واں رکن ہے یوم آخرت پر ایمان لانا۔ یوم آخرت سے مراد کیا ہے اور اس کو یوم آخرت کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو حساب و کتاب لینے کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اسے آخرت کا دن اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس کے بعد کوئی دن پھر نہیں آئے گا۔ یا تو لوگ جنت میں ہوں گے اور یا پھر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اور مذاہب میں پایا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اسلام ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ یہ دنیا عمل کرنے کے لیے ہے۔ انسان مر جاتا ہے اور دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر اس کا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ یعنی سور میں جب دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے لباس، برہنہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیسا منظر ہوگا! اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے، کما بدانا اول خلق نعیدہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح سے ہم دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ ہمارے لیے کوئی سخت کام نہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے اور ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات اس میں نہیں۔ یوم آخرت پر ایمان لانا، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ 4 چیزوں کو شامل ہے۔ پہلی چیز موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ رکھنا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ حساب اور جزا پر یقین بھی ہو، اس کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ مطلب یہ کہ بندے کا اپنے عمل پر حساب لیا جائے گا۔ دنیا میں اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کا حساب لیا جائے گا، اگر اس نے برا عمل کیا ہے تو اس کا حساب لیا جائے گا، اسی کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، یعنی ہر انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ ہمارے ذمے، ہم پر تمہارا حساب لینے کے لیے قدرت رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا کام ہے اور ہم حساب لے لیں گے۔ تیسری چیز آخرت پر ایمان لانے میں جو چیز شامل ہے، جنت اور جہنم پر یقین رکھنا۔ دوبارہ آپ کو زندہ کر دیا گیا، آپ کا حساب و کتاب ہو گیا، اور تیسری چیز حساب و کتاب جب ہو گیا تو یا تو آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا یا آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر آپ کے اچھے اعمال ہیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، برے اعمال ہیں تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا دائمی ٹھکانہ ہو جائے گا۔ جنت نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، نعمتوں کا گھر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہے، جس میں ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں یہ بات کھٹکی ہوگی کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ جہنم یہ عذاب کا گھر ہے، آگ کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، جن میں کافروں کو، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ظالموں کو، فاجروں کو، فاسقوں کو، اس میں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا جس میں عذاب اور عذاب کی بہت ساری قسمیں ہوں گی جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کے متعلق چوتھی چیز اور آخری چیز یہ ہے
کہ قبر کی آزمائش کے بارے میں آپ جان لیں کہ مردہ سے قبر میں سوال کیا جائے گا. جب ایک شخص کو لوگ لے جا کر کے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو دوبارہ لوٹائے گا اور دو فرشتے ہوں گے، ان سے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. یہ سارے سوالات اس شخص سے کیے جائیں گے جو قبر میں دفن ہو چکا ہے اور دوبارہ اس کو روح لوٹا دی گئی ہے. لیکن یہ سوال ہمیں اور آپ کو یہاں پر بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن قبر میں وہی شخص یہ جواب دے سکے گا جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا رہا ہے، نہ کہ دنیا میں کفر کرتا رہا، غیر اللہ کی پوجا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رکھا تھا اور قبر میں اس کو یہ سوالات کے جوابات یاد آ جائیں. نہیں، ان سوالات کے جوابات وہی دے سکے گا جو دنیا میں اچھا عمل کر کے گیا ہے. جو برا عمل کر کے گیا ہے ان سوالوں کا جواب وہ نہیں دے پائے گا قبر میں. آخرت پر ہم ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ کیسے ہمارا آخرت پر ایمان ہو سکتا ہے؟ یہ آپ یاد رکھیں کہ آخرت کے ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کو برپا کرے گا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہر اس چیز پر ایمان لانا چاہیے کہ جو آخرت میں ہونے والا ہے. مثال کے طور پر دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دینا ہے. ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، یہی ہے آخرت پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو ارکان ایمان پر ایمان لانے کی اور خاص طور سے آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی ارکان ایمان کے آخری رکن کی طرف.